إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور عزیز بھائیوں، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت ضروری سمجھی جاتی ہے، اور جب نعمت بڑی ہو، دولت بڑی ہو، تو وہ شخص چوروں کی نظر میں بھی رہتا ہے، ڈاکوؤں کی نظر میں بھی رہتا ہے، جیب کتروں کی نظر میں بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں ایمان والا اور بے ایمان، ان دونوں کا فرق واضح نہیں ہے۔ ایک کرسچن آپ سے ملے، ایک مسلم آ کر آپ سے ملے، کوئی فرق نہیں، دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ اور لیکن جب انسان کی دنیا سے آنکھ بند ہو جائے گی تو مرتے ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایمان والا کیا کچھ کما کر لے گیا، اور بے ایمان کتنے بڑے خسارے اور کتنے بڑے گھاٹے میں چلا گیا۔ قیامت کے دن جہاں انسانوں کی پیشی ہوگی تو جانوروں کی پیشی بھی ہوگی، جانور بھی پیش کیے جائیں گے۔ اگر کسی جانور نے دوسرے جانور پر زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوائیں گے، ہر جانور سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب سارے جانوروں کو بدلہ دلوا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو، چوپایوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ مٹی ہو جانے کا حکم فرمائیں گے۔ چنانچہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کی وہاں اینڈ ہو جائے گی۔ جس دن جانوروں کی اینڈ ہوگی، جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس دن بے ایمان اس بات کی تمنا کرے گا کہ اے کاش میں کوئی جانور ہوتا کہ آج مٹی بنا دیا جاتا اور میں آج دوزخ کا ایندھن نہ بنتا۔ تو ایمان والا اور بے ایمان بظاہر دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایمان والا چاہے گناہ گار ہو، چاہے مجرم ہو، چاہے بہت بڑا پاپی ہو اور بہت زیادہ بدکار اور سیاہکار ہو، لیکن ایمان والا ہے
اگر وہ ایمان پر گیا ہے تو اس کے لیے بچنے کی بہت صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دیں گے اور سزا کے بعد اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی کسی ایک نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر کر اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ بھی صورت بن سکتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، بہت گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاہ کار تھی۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں جا رہی تھی، راستے میں اس کی نظر پڑ گئی ایک کتے پہ نظر پڑ گئی۔ کتا پیاسا تھا، اسے بہت پیاس لگی تھی، کنواں پاس تھا، لیکن کتا کنویں کے اندر تو اتر نہیں سکتا تھا، اور پاس کوئی ڈول اور بالٹی بھی نہیں تھی۔ اس عورت کو کتے کا پیاسا ہونا دیکھ کر بڑا رحم آیا۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، اس کو چادر میں باندھا، کنویں میں اتارا، پانی بھر کے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، جس سے اس کتے کا جگر ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس فاحشہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ایمان پہ مرنا یہ ضروری ہے، ایمان کو قبر میں لے کر جانا یہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایمان ایک شمع کی طرح سے ہے، اس کا شعلہ بھڑکتا بھی ہے اور اس کا شعلہ کم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا شعلہ بجھ بھی جاتا ہے۔ ایمان ایک شمع کی طرح سے ہے، ایمان ایک چراغ کی طرح سے ہے، ایمان ایک چنگاری کی طرح سے ہے، وہ بھڑک بھی جاتی ہے اور مدھم بھی پڑ جاتی ہے اور بجھ بھی جاتی ہے۔ اس وقت جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، اسی لیے اللہ کے گھر میں آئے۔ لیکن اب صرف ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ اور ایمان بڑھاؤ اور ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کو پوری حفاظت کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ایمان کی فضائیں ہوں تو ایمان کا بچانا آسان ہوتا ہے، جب ایمان کے خلاف ہوائیں اور فضائیں ہوں تو ایمان کا بچانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثال بالکل آسان ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شمع ہے، آپ باہر صحن میں کھڑے ہو گئے اور صحن میں آندھی چل رہی ہے، ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں، بگولے آ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب بگولے چلیں گے، جب آندھیوں کے جھونکے آئیں گے تو یہ شمع کیسے روشن رہ پائے گی، بجھ جائے گی۔ تو ایمان کے ماحول میں بنتا ہے، ایمان کے ماحول میں محفوظ رہتا ہے، اور جب وہ بے دینی کی فضاؤں میں، بے دینی کے ماحول میں ہو تو پھر اس کے بجھنے اور اس کے مدھم پڑ جانے کے خطرات ہوتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں جو ماحول بنایا گیا ہے، جو ماحول پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہے، وہ ایسا بنایا گیا ہے کہ ہر مسلمان اپنے ایمان کا نقصان کرتے 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 اپنے ہاتھ ہی سے اس کو بجھا دے۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، ہر گناہ انسان کے ایمان کو نقصان دیتا ہے۔ ہر گناہ، جھوٹ بولیں گے ایمان کم ہو جائے گا، غیبت کریں گے ایمان کم ہو جائے گا،
دھوکہ دیں گے ایمان کم ہو جائے گا، کسی سے لڑائی لڑیں گے ایمان کم ہو جائے گا، بلکہ کسی سے بحث مباحثہ کریں گے نا اس سے بھی ایمان کم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بحث مباحثے سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو گالی دیں گے ایمان کم ہو جائے گا، ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جب انسان مسلسل گناہوں میں لگتا ہے، مسلسل گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ ایمان گھٹتے 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 آخر جو چیز مخصوص مقدار میں ہو، مخصوص مقدار میں ہو اور اس کو گھٹایا جا رہا ہو تو گھٹتے گھٹتے آخر ہی ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا ایمان گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنا گھٹ جاتا ہے، اتنا گھٹ جاتا ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ بجھ جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ایمان بجھ گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم، ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ ایمان ایک دم سے نہیں بجھتا، مسلسل گناہ کرنے سے بجھتا ہے۔ اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا فتنوں سے برسرے پیکار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا فتنوں میں اس آدمی کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ پتہ نہیں یہ بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایمان کمزور ہوگا تو فتنے کا مقابلہ مشکل ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو فتنے کا مقابلہ آسان ہوگا۔ ہمارے نبی کے زمانے کے ایک واقعے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ہمارے نبی نے اپنے انتقال سے پہلے تبوک کی طرف سفر فرمایا، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا انفروا خفافا وثقالا، سب کے سب نکلو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ جن کے ایمان مضبوط تھے وہ نکل گئے، جن کے ایمان کمزور تھے وہ کہنے لگے گرمی بہت ہے، مشکل ہے، پھل پکے کھڑے ہیں، مشکل ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ چنانچہ ہمارے نبی کے پاس آتے رہے اور آ کے کہتے رہے ہم گھر میں اکیلے ہیں، کوئی اور ہے نہیں، اجازت دے دیں۔ آپ فرماتے جاؤ۔ کوئی کہنے لگا گرمی بہت ہے، مشکل ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک شخص آیا کہنے لگا آپ جا رہے ہیں روم کی طرف، آپ جا رہے ہیں روم کی طرف، روم سے لڑنے جا رہے ہیں، تو روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میری طبیعت ہے حسن پرستی کی، کہیں وہاں جا کے میں فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں، مجھے اجازت دے دیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اگر میں روم چلا گیا، وہاں کی گوری عورتوں پہ میری نظر پڑ گئی تو میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ جب اس نے یہ عذر بنا کر ہمارے نبی کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنے میں کیا پڑے گا، یہ تو فتنے میں پڑ چکا ہے۔ نبی کے بلانے پہ نہ نکلنا یہی تو فتنہ ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ فتنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فتنے بہت سے ہو سکتے ہیں، فتنے بہت ہو سکتے ہیں۔ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ایک نمبر، میرے نمبر پہ ایک انون نمبر سے کال آئی، میں نے جو کال اٹھائی تو زنانہ آواز ہے،
ہاں جی، کہنے لگی مولانا صاحب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مثلاً میں آپ کے عشق میں مبتلا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کی آواز سنی ہے، میں نے آپ کو دور سے دیکھا ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، اگر آپ انکار کر دیں گے تو مر جاؤں گی۔ اب یہ ایک فتنہ ہے۔ ایمان کمزور ہوگا مبتلا ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا ہوگا بچ جائے گا۔ ایمان کے بقدر انسان فتنوں سے بچتا ہے، اور ایمان کمزور ہوتا ہے گناہوں سے۔ جتنے انسان گناہ کرے گا اتنا اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، جتنے زیادہ گناہ کرے گا اتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ ہوتے 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 ایمان کمزور ہوتے ہوتے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک جھٹکا لگتا ہے اور انسان اسلام سے ہی خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور آپ نے فرمایا دجال ان کی امتوں میں آنا نہیں تھا، اس نے میری امت میں آنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام التحیات میں جب بیٹھتے تھے تو التحیات پڑھتے تھے، التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے، اس کے بعد جو دعا پڑھتے تھے نا، ہم تو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کوئی پڑھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ سب دعائیں ٹھیک ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کون سی دعا پڑھتے تھے؟ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایمان کمزور ہوگا فتنے کا سامنا مشکل ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا فتنے کا سامنا آسان ہوگا۔ اسی وجہ سے قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ بہت دنیا کو گمراہ کرے گا، اور وہ ان کو گمراہ کرے گا جن کا ایمان کمزور ہوگا، جو گناہ کر کر کے اپنے ایمان کی شمع کو کمزور کر چکے ہوں گے، مدھم کر چکے ہوں گے، ان کے سامنے جب دجال کی آندھی آئے گی تو ان کی شمع بجھ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اکثر یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، جس دور میں آپ چل رہے ہیں اس دور کو ہمارے مشائخ دجالی دور کہتے ہیں۔ کون سا دور کہتے ہیں؟ سب بتائیں کون سا دور کہتے ہیں؟ دجالی دور کہتے ہیں۔ یہ جو کالی کالی داڑھیوں والے اور کالے سر والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی اگر زندگی بڑی ہوئی اور ان کے بال سفید ہوئے تو یہ اپنی زندگی میں دجال کا دور دیکھیں گے، اور اس فتنے کا سامنا مضبوط ایمان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور مضبوط ایمان کیسے ہوگا؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اس لیے کہ گناہوں سے کمزور ہوتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جس گناہ میں ہماری نسل مبتلا ہے، ہمارے نوجوان مبتلا ہیں، ہمارے مرد مبتلا ہیں، ہماری عورتیں مبتلا ہیں، ہمارے بوڑھے اور جوان مبتلا ہیں، سب سے زیادہ جس گناہ میں مبتلا ہیں وہ ہے بے حیائی کا فتنہ۔ بے حیائی، عشق معشوقی، بدکاری، بے حیائی، یہ وہ گناہ ہے جو اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ بظاہر چہروں پہ داڑیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن جب اندر کا حال لیا جاتا ہے تو وہ بیچارے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ جو ایمان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا یزنی الزانی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان اندر میں نہیں ہوتا، نکل کے باہر آ جاتا ہے۔
وہ بے ایمان ہو کر زنا کرتا ہے، اور جب وہ زنا سے دور ہوتا ہے پھر وہ ایمان واپس اس کے دل کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا فحش باتیں کرنا ہے، کان کا زنا غیر محرم کی آوازیں سن سن کے مزے لینا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا ایسی جگہوں کی طرف جانا ہے۔ یہ سب زنا میں ہے۔ آج امت مسلمہ کا نوجوان اپنے ایمان کے درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے کمزور کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے کمزور کر رہا ہے، بدنگاہی سے اور غیر محرم سے، گپوں اور باتوں سے، اور عشق مجازی سے، اور بے حیائی، بدکاری اور برائی سے، انٹرنیٹ پر غلط تصویریں، گندی تصویریں اور غلط گندی فلمیں اور گندی تصویریں دیکھ دیکھ کر اپنے ایمان کے درخت کو کاٹ کاٹ کے کمزور کر رہا ہے۔ ایسا نوجوان جب اس کے سامنے کوئی فتنے کا جھونکا آئے گا نا، اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، بڑے درد کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ ہم ایسے خوفناک دور میں داخل ہو گئے اور ہم سنجیدہ نہیں ہیں، ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں، اس کے لیے فکر مند نہیں ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو اپنی شہوت کو پورا کرنے کی، فکر ہے تو اپنا پیٹ پالنے کی، فکر ہے تو دنیا کی عیاشیوں کی، فکر ہے تو دنیا کے پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں کو پانے کی، اور فکر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، آپ کے سامنے ایک درد پیش کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل آج ارتداد کے لیے اپنے راستے ہموار کر رہی ہے، مرتد ہونے کے لیے اپنا راستہ خود ہموار کر رہی ہے، ایمان سے محرومی کے راستے ہموار کر رہی ہے، ایمان سے محرومی کے راستے ہموار کر رہی ہے، برائی میں لگ کر، بے حیائی میں لگ کر، بدکاری میں لگ کر، سیاہکاری میں لگ کر، عشق مجازی میں مبتلا ہو کر اپنے لیے ارتداد کے دروازے کھول رہی ہے، اپنے لیے ارتداد کی راہیں ہموار کر رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں اس کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کان میں ہینڈ فری لگا ہوا ہے، مزے سے گانے سنتے جا رہے ہیں اور بائک پہ جھومتے جھومتے جا رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ ایمان ضائع ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں غیر محرموں سے باتیں، پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے ایمان کے لیے فکر مند نہ ہوئے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کوششیں نہ کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا اور اپنے ایمان کو گھٹانے کا یہ سلسلہ بند نہ کیا، تو بھائیوں پھر ایمان کا بڑا خطرہ ہے۔ آپ آج ہی کے حالات میں اپنے ایمان کا موازنہ کر لیں، آج کے حالات میں اپنے ایمان کا موازنہ کر لیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم مومن نہیں ہو جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اور مسلمانوں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اس حدیث کی روح سے میں اور آپ اپنے آپ کا موازنہ کریں، کیا اس وقت ہم مومن ہیں؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ کے پڑوسیوں پر آج کیا قیامت برپا ہے، اور مجھے آپ کو اس کا کتنا احساس ہے؟ یہ ہمارے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں پڑھنے والے نوجوان غزہ پر ہونے والی بمباریوں سے اور برسنے والے میزائلوں سے کیا ان کی مستی میں کوئی کمی آئی؟
کیا وہاں ملبے تلے دب جانے والی ہزاروں عورتوں بچوں کی لاشوں سے ان کی مستی میں کوئی کمی آئی؟ ان کے گانا سننے میں کچھ کمی آئی؟ ان کے غیر محرموں سے گپوں میں کوئی کمی آئی؟ یہ دلیل ہے کہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ادھر میزائلوں کی بارشیں ہیں، بموں کی بارشیں ہیں، اور ادھر نوجوان اب بھی فیس بک پہ ساری رات گزارتا ہے، یوٹیوب پہ ساری رات گزارتا ہے، اب بھی غیر محرموں سے گپے نہیں چھوڑ رہا، اب بھی گندی فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہا، گندے گانے سننا نہیں چھوڑ رہا، گندی دوستیاں اور یاریاں نہیں چھوڑ رہا۔ اس کا مطلب ہے دل مر چکا ہے، دل مر چکا ہے۔ میرے دوستو، حق تو یہ تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے، لیکن ہم بے بس ہیں، ہم مدد نہیں کر سکتے۔ ہم عوام ہیں، ہم حکمران نہیں ہیں، ہم فوج نہیں ہیں، ہم حکمران نہیں ہیں، ہم عوام ہیں، ہماری حدود بند ہیں، ہم اپنے ملک کے قوانین کی خلاف ورزیاں کر کے یہاں سے نہیں کود سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم برائیاں چھوڑ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو گرائیں۔ اے مالک الملک، تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کیا تھا، اے اللہ مسجد اقصیٰ کے پڑوسیوں کے لیے تو آج میزائلوں کو گلزار کر دے۔ یہ تو کر سکتے ہیں میرے دوستو، یہ تو ان کا ایمان ہے۔ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی وہ اللہ سے باغی نہیں ہے۔ مجھے پرسوں کسی نے کلپ دکھایا کہ ایک شخص اپنی چھوٹی بچی کو گود میں لیے ہوئے، اس کا آدھا سر کٹا ہوا ہے، اس بچی کا آدھا سر کٹا ہوا ہے، اس کی لاش کو اپنی باہوں میں لے کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہا ہے، ارضیت یا رب، اللہ اب تو راضی ہو نا، اللہ میاں اب تو راضی ہو نا۔ پھر اس نے آگے ایک اور بات کہی، خذ من اموالنا ودمائنا واولادنا ما شئت حتی ترضی، اے اللہ جتنا چاہے خون لے لے، جتنے چاہے بچے لے لے، جتنا چاہے مال لے لے، بس مہربانی کر راضی ہو جا۔ یہ میں نے خود سنا۔ اور ہمارے والے مستی نہیں چھوڑ رہے، اس کا مطلب ہے ایمان ضائع ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، انما المؤمنون کالجسد الواحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں، اذا اشتکا منہ عضو اشتکا لہ سائر اعضائہ بالسہر والحمى، ایک عضو پہ تکلیف آتی ہے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر بے قرار نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے جسم کا حصہ نہیں ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، پکی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من اصبح لا يهتم بالمسلمین فلیس منہم، جو صبح اس حال میں کرے کہ مسلمانوں کا حال سن کر اس کے دل میں غم نہ ہو، درد نہ ہو، فکر نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آپ فرماتے ہیں وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے نا تو مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اب مسلمانوں میں سے کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ اندر مرا ہوا ہے، گناہ کر کر کے مار دیا اس نے، فلمیں دیکھ دیکھ کے مار دیا، گانے سن سن کے مار دیا، لڑکیاں دیکھ دیکھ کے مار دیا، لڑکیوں سے گپے لگا لگا کے مار دیا، اپنا ایمان مار دیا اس نے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سارے نوجوانوں سے دست بستہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، چھوڑ دو مستیاں، چھوڑ دو برائیاں، چھوڑ دو عیاشیاں، اور چھوڑ دو اللہ کے غیر کے پیچھے پڑنا، اللہ کے غیر کو دل میں بسانا، اللہ کے غیر سے عشق کرنا، اللہ کے غیر کو دل میں اتارنا، اللہ کے غیر کی تمنا کرنا، اللہ کے غیر کی آرزو کرنا، اسے چھوڑ دو۔ اگر وہ محبوب جس سے پیار ہو گیا ہے مل بھی گیا تو کیا ملا؟ پیشاب اور پاخانے سے بھرا ہوا انسان ملا اور کیا ملا؟
ایک متکبر شخص ایک دفعہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا. پورے علاقے کا وہ بڑا تھا، پورے علاقے کا وہ زیادہ پیسے والا تھا، طاقتور آدمی تھا. جہاں جہاں سے گزر رہا تھا اس بستی کے لوگ استقبال کر رہے تھے. جہاں جہاں سے گزر رہا تھا اس بستی کے لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے. ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک بڑے میاں سر جھکا کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. اس متکبر کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے لوگ میرے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ ہل ہی نہیں رہا، اس کا مطلب ہے مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں. چنانچہ اس نے زور سے چیخ کے اسے کہا، بڑے میاں معلوم ہوتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو، معلوم ہوتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو. بڑے میاں نے سر اٹھایا اور فرمایا، بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں. کہ کون ہوں میں؟ کہ ابھی تو پیشاب اور پاخانے کی گٹھڑی ہے اور ایک وقت آئے گا مردار ہو جائے گا، تجھے کیڑے کھائیں گے. دل کی بات دل پہ اثر کرتی ہے. جب یہ کہا تو وہ ایک دم سواری سے کود پڑا اور پاؤں پہ آ کے پڑ گیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے آپ ہی نے پہچانا ہے. دنیا کے حسین سے حسین انسان کو پا بھی لیا تو کیا پایا؟ سوائے پیشاب اور پہانے کے کیا پایا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، دھوکے میں پڑ گئے کہ شاید یہ کوئی شے ہے، شاید یہ کوئی چیز ہے. کچھ نہیں ہے یار، پیشاب اور پخانہ ہے. ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، کہنے لگے عورت کی آواز سنتا ہوں دل مائل ہو جاتا ہے، عورت پہ چہرے پہ نظر پڑتی ہے دل مائل ہو جاتا ہے. میں نے کہا اب یہ سوچا کریں کہ یہ صبح صبح کہاں گئی تھی؟ صبح جب اٹھی تھی تو کہاں گئی تھی؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ کیا کرنے گئی تھی؟ اندر تھا نا، تبھی تو نکلا ہے. یہی تو ہے اندر، اور کیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ کیوں اپنے لیے ارتداد کے راستے ہموار کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے لیے ارتداد کے دروازے کھول رہے ہیں؟ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے ایمان کو گھٹانا نہ چھوڑا، اپنے ایمان کو مضبوط نہ کیا، اپنے ایمان پہ محنت نہ کی، اپنے ایمان کی شمع کو نہ جلایا، تو جب جھونکا آئے گا نا تو پھر اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. جب جھونکا آئے گا نا اندھیرا ہو جائے گا. اس لیے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی، بدکاری اور بدنگاہی سے روکنے کے اسباب بتائے ہیں. اسباب بتائیں. یہ مت کرو بری نظر اڑ جائے گی، یہ مت کرو نگاہ نہ پڑ جائے، یہ مت کرو دل خراب نہ ہو جائے، یہ مت کرو برے راستے پہ نہ چل پڑو. یہ اللہ نے پوری تفصیل بتائی ہے. یہ ساری تفصیل بتا کے آخر میں اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ وہ میں آپ سے کہتا ہوں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اگر گناہ ہو گئے توبہ کر لو. اگر یہ کوتاہیاں ہو گئی ہیں توبہ کر لو، اللہ مہربان ہے. اور اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو بجھنے سے بچائیں، اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچائیں، اپنے ایمان کو گھٹانے سے بچائیں. منزل بنائیں اللہ کو، پیار کریں اللہ سے، محبت کریں اللہ سے، دل میں بسائیں اللہ کو. اللہ وہ حسین ہے جو بے عیب ہے، اللہ وہ حسین ہے جو دنیا میں بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر کسی دنیا کے حسین کو اپنی منزل بنایا، اپنا مقصد بنایا، اپنا محبوب بنایا اور وہ حاصل ہو بھی گیا تو وہ حسین ہمیشہ تو نہیں رہے گا. 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. چند سالوں میں ہی جھریاں حسین سے حسین کے حسن کو مٹی میں ملا دیتی ہیں.
اور موت آ جائے تو پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدبو اٹھتی ہے، اور پھر کوئی قبر کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ سے دل لگا لیا، اللہ سے محبت کر لی، اللہ کو دل میں بسا لیا، تو اللہ دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، قیامت میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ ایک بزرگ تھے حضرت عمر بن فارز، بڑے عاشق تھے، عشق کی انتہا۔ انہوں نے اللہ سے عشق کیا، ایسا عشق کیا، ایسا عشق کیا کہ اللہ کے سوا انہوں نے کسی سے عشق نہیں کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو جب جنتی انسان، اللہ کا ولی آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو لامحالہ بیوی، بچے، گھر بار اور اپنے کاروبار اور اپنے رشتہ دار ان کو چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کی نگاہوں کے سامنے جنت کے مناظر کھول دیتا ہے، جنت کے مناظر میں وہ گم ہو جاتا ہے، اور ادھر سے حضرت عزرائیل روح نکال لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اب تو نہیں، اب تو سارا کام ڈاکٹر کرتے ہیں، پہلے یہ جو بچوں کا ختنہ ہے نا، نائی کیا کرتے تھے، نائی بچوں کا ختنہ کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ختنہ کرنا ہوتا تھا نا تو وہ بچے کی للی پکڑ کے اس کو کہتے تھے، وہ دیکھو سونے کی چڑیا۔ اب سونے کی چڑیا بچے کے لیے حیرت زدہ بات ہے نا، حیرت والی بات ہے نا۔ وہ بچہ دیکھتا تھا سونے کی چڑیا کو اور ادھر سے کٹ لگ جاتا تھا، پھر وہ چیختا تھا۔ میرا ختنہ بھی ایسے ہی کیا نائی نے، مجھے کہا سونے کی چڑیا، میں نے دیکھا اوپر، اس نے لگایا کٹ تو مجھے ہوا درد، اور میں نے اس کو بہت گالیاں دی، بہت گالیاں دی۔ اس نے ساری گالیاں سنی۔ یہ تو بیچ میں ویسے ہی ایک بات آ گئی تھی، جب ایمان والے کی روح نکلتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر اسے دکھاتا ہے، اس کی روح کا پرواز ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ عمر بن فارز رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے سے پہلے جنت کے مناظر، جنت کی حوریں، جنت کے محلات، جنت کے دودھ، شہد، شراب کے اور دودھ کے دریا اس کی آنکھوں کے سامنے کھول دیے۔ جب جنت کے مناظر سامنے کھلے نا تو اس اللہ کے بندے نے عجیب بات کہہ دی، کہنے لگا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی۔ اے اللہ، اگر میری ساری زندگی کی محبتوں اور عشق کا بدلہ تیرے پاس یہ دودھ کی نہریں اور یہ حوریں اور یہ محلات ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اتنی قیمتی زندگی دودھ کے پیچھے ضائع کر دی، شراب کے پیچھے ضائع کر دی، محلات کے پیچھے ضائع کر دی۔ میں نے تو جو کچھ کیا وہ ان دودھ اور شراب کی نہروں کے لیے تھوڑی کیا تھا، میں تو تجھے دیکھنا چاہتا تھا، تیرے دیدار کا طلبگار تھا۔ چنانچہ اللہ کے نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور روح پرواز کر گئی۔ محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو۔ پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں سے محبت کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنا، اپنی زندگی کو ضائع کرنا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، آج کے بعد غیر اللہ سے دل نہیں لگائیں گے، اپنی نگاہوں کو بچائیں گے، اپنی زبان کو بچائیں گے، اپنے کانوں کو بچائیں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ کوئی گناہ کر کے ایمان کو کمزور نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے 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 اتنا مضبوط کر دیں گے کہ بڑے سے بڑا فتنہ بھی اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو جائے تو ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ بڑی سے بڑی آندھی بھی آئے، طوفان بھی آئے، ہواؤں کے بگولے بھی چلے، ہم اپنے ایمان کی شمع کو بچا سکیں۔ ایسا ایمان ہم نے آپ نے بنانا ہے، اور ایمان بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے، ایمان بنتا ہے نیک اعمال سے، ایمان بنتا ہے لمبی خشوع خضوع والی نمازوں سے، ایمان بنتا ہے اللہ کے ذکر سے، ایمان بنتا ہے ایمان کے بولوں سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے تذکروں سے، اور ایمان بنتا ہے موت کو یاد کرنے سے، آخرت کو یاد کرنے سے، اور ایمان بنتا ہے ایمان کے ماحول سے۔ یہ ایمان بننے کے سارے اسباب ہیں۔
اس کو اختیار کریں۔ اہل اللہ کی صحبت، کہیں کوئی اللہ والا مل جائے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاؤ، اس تصور میں کہ ان پر بھی برس رہی ہے، پاس بیٹھوں گا تو 2-4 چھینٹے مجھ پہ بھی پڑ جائیں گے۔ محلے میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، اللہ کے مہمانوں پہ رحمت برستی ہے، آپ بیٹھیں گے تو آپ پہ بھی برس جائے گی۔ علماء حق میں سے کسی کا درس قرآن چل رہا ہے بیٹھ جاؤ، فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی ہے بیٹھ جاؤ، درس حدیث چل رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ اس سے ایمان بنے گا، ایمان بڑھے گا، ایمان بچے گا، اور گناہوں سے بچیں۔ اور یہ جو بے حیائی کا مرض ہے، بے حیائی کا مرض ہے، یہ ایسا ہے کہ انسان چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوٹتا نہیں ہے، انسان بے بس ہوتا ہے۔ کسی سے پیار ہو گیا ہے، کسی سے دل لگ گیا ہے، اب دل سے کیسے نکالا جائے، انسان بے بس ہے۔ گندی فلموں کی لت لگ جائے چھوٹتی نہیں، گندی تصویروں کی لت پڑ جائے چھوٹتی نہیں۔ تو چونکہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں اور اکثر عصری اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اس کا بھی آپ سب کے سامنے علاج عرض کرتا ہوں، آپ اس علاج کو اپنائیں۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ آپ کو شفا دے دے گا، اللہ کے غیر سے دل اچاٹ ہو جائے گا۔ پہلا کام اللہ والوں کی صحبت۔ مرض جتنا زیادہ ہے اللہ والوں کی صحبت اتنی زیادہ چاہیے، صحیح بات ہے، بیماری بڑی تو علاج بھی زیادہ۔ ایک کام۔ دوسرا کام، موت کو یاد رکھیں، اپنے مرنے کو یاد کریں۔ کیا کروں گا کسی کو پا کر، آخر مرنا ہے، آخر قبر میں جانا ہے، کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، قبر جنت کا باغ ہے جہنم کا گڑھ ہے۔ اور موت یاد رہے اس کے لیے چند کام کریں۔ ایک، جہاں کہیں کوئی مر جائے اس کے غسل میں شریک ہو جائیں۔ پتہ چلے نا کہ کوئی مر گیا ہے تو پہنچے وہاں، آپ غسل نہیں بھی دینا جانتے، کھڑے ہو کے دیکھا ضرور کرو کہ چلتا پھرتا انسان کیسے بے بسی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدلی جا رہی ہیں، صابن ملا جا رہا ہے، کپڑے پھاڑ کے اتار دیے گئے ہیں، یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، یہ بھی تو کسی کا خاوند ہے، یہ بھی تو کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، آج لاش پڑی ہوئی ہے اور ابھی اس کو مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا زندگی بھر یہ معمول رہا کہ جہاں کہیں میں سنتا تھا کسی کے مرنے کی خبر تو خود ہی بھاگ کے وہاں غسل دینے پہنچ جاتا تھا کہ بھئی میں غسل دے دوں گا مفت میں۔ جب آپ میت کو غسل دیں گے اور اس غسل میں شرکت کریں گے اور پھر وہاں یہ تصور کریں گے، عبداللہ ایک دن آنا ہے کہ تو نے بھی تختے پہ لیٹنا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کوئی مر جائے پہنچ جاؤ اور اپنے آپ سے کہو اس تختے پہ یہ نہیں ہے، اس تختے پہ تو ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھود رکھی تھی، کچے گھر ہوتے تھے نا پہلے، اپنے گھر کے ایک کونے میں قبر کھود رکھی تھی، روزانہ اپنی قبر میں جا کے لیٹتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے، کم بخت، تجھے سمجھاتا تھا نا میں کہ گناہ نہ کر،
برائی نہ کر، اللہ کو راضی کر۔ اب دیکھ تو آ گیا نا قبر میں، اب آئے فرشتے، اب تیرے لیے جہنم کا گڑھا بنے گی، اب تیرے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھلے گی۔ یہ کہہ کے بہت روتے تھے اور پھر کہتے تھے اٹھ، تجھے اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے، باہر نکل، اور باہر نکل کے نیکیاں کر، اللہ کو راضی کر۔ قبر سے باہر اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، قبر میں جانے کے بعد اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت بہلول کو کسی نے دیکھا کہ بازار میں بڑی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مایوس بیٹھے ہیں۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بندوں کو اللہ منانا چاہتا ہے، بندے مان ہی نہیں رہے، پریشان بیٹھا ہوں کہ ان کو کیا کروں، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ ماننے کے تیار ہے، یہ مان ہی نہیں رہے۔ پھر کسی نے ایک دن دیکھا کہ قبرستان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے غمگین پریشان، کہا اب کیا بات ہے؟ کہا اب یہ ماننے کے لیے تیار ہے، وہ نہیں مان رہا۔ قبر والے ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے ٹائم چلا گیا، چانس فوت ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا۔ میت کے غسل میں شرکت کریں، میت کے جنازے میں شرکت کریں، مرنے والوں کے جنازوں میں شرکت کریں، مرنے والوں کی تدفین میں شرکت کریں۔ جب اس کے رشتہ دار اس کے سر کمر پاؤں سے پکڑ کے نیچے اتار رہے ہوں، اپنے آپ سے کہا کرو یہ میں ہوں میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، تو جنازے کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت یہ کہ خاموشی سے جاؤ، بولو نہیں، باتیں مت کرو، ہنسو نہیں، خاموشی کے ساتھ جاؤ، عبرت حاصل کرتے جاؤ۔ حضرت ابو درداء خاموش جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے تیرا ہے، تیرا، اگر تجھے برا لگے تو پھر میرا ہے۔ جنازوں میں جاؤ، غسل میں جاؤ، تدفین میں شرکت کرو، اور کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، وہاں کے کتبے پڑھ کے کہا کرو یہ بھی کبھی تھے۔ ان قبروں میں صرف 90 سال کے بڈھے نہیں ہیں، ان قبروں میں بیماریوں کے مارے ہوئے نہیں ہیں، ان قبروں میں خوبصورت 25 سالہ نوجوان بھی ہیں۔ ان قبروں میں وہ نوجوان دوشیزائیں بھی ہیں جن کی بات پکی ہو گئی تھی، نکاح نہیں ہو پایا، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہو پائی۔ ان قبروں میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں، ان قبروں میں چلنا سیکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور ان قبروں میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ ان قبروں میں لینڈ کروزر میں پھرنے والے بڑے بڑے پیسے والے بھی ہیں۔ ان قبروں میں وہ بھی ہیں جن کے چاروں طرف ہر وقت گارڈوں کا گھیرا ہوتا تھا، آج اکیلے مٹی میں پڑے ہیں۔ کبھی کبھی قبرستان جایا کریں، خاموش ہو کر بیٹھا کریں اور سوچا کریں یہ ڈھیریاں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اس کے اندر کوئی ہے، یہ ویسے ہی ڈھیری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی کے سر کا سہاگ ہے۔ یہ کام کریں گے تو موت یاد رہے گی، موت یاد رہے گی، عشق مجازی سے جان چھوٹ جائے گی، بدکاری سے جان چھوٹ جائے گی، برائی اور بے حیائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ کر کے دیکھو۔ تیسرا کام وہ یہ ہے کہ نمازیں لمبی پڑھو اور اچھی پڑھو اور پابندی سے پڑھو۔ جو ہی کسی کی یاد تنگ کرے، کسی کا خیال تنگ کرے، وسوسے تنگ کریں، برائی کی طرف دل کا میلان ہو، اور دل کرے کہ بات کروں، اور دل کرے کہ دیکھوں، اور دل کرے کہ سنوں، تو وضو کرو، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر جان نہ چھوٹ جائے تو جو کہنا ہو کہنا۔ کیوں اتنی گارنٹی سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنی گارنٹی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بھی اپنے کلام میں اتنی گارنٹی کے ساتھ کہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک شک نہ کرنا، بڑی پکی بات کہہ رہا ہوں، کیا؟ الصلاۃ، کامل نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ وسوسہ آئے، اللہ اکبر، مرض بڑا ہے
نماز لمبی کرو، مرض ہلکا پھلکا ہے چھوٹی نماز سے بھی کام ہو جائے گا، شروع میں تھوڑا زور لگے گا، آہستہ آہستہ دل ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے کبھی کسی پہ ہم مرے ہی نہیں تھے، جیسے کبھی کسی سے دل لگا ہی نہیں تھا، جیسے کبھی اس برائی کی طرف گئے ہی نہیں تھے۔ نماز 5 نمازیں تو پڑھنی ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھیں، فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، لیکن اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اور نماز پڑھیں مزے سے۔ ایک آدمی 4 رکعت 6 منٹ میں پڑھتا ہے، ایک آدمی 4 رکعت 3 منٹ میں پڑھتا ہے۔ جس نے 3 منٹ میں پڑھی 4 رکعتیں، اس نے کتنے منٹ بچائے؟ آپ سے پوچھتا ہوں کتنے منٹ بچائے؟ ان 3 منٹوں میں کیا کرے گا؟ نماز کو برباد کر کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نماز کو برباد کر کے کیا کرے گا؟ جب نماز کو برباد کر کے جائے گا تو نماز بد دعا کرے گی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، خدا تجھے برباد کرے، تو نے مجھے برباد کر دیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ نماز کو برباد کر کے کون سا کام صحیح ہوگا؟ اگر برائی میں مبتلا ہے، نماز، سجدہ، رکوع لمبے، اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات دے دے گا۔ بہت آسان، 1 روپے کا اس میں خرچہ نہیں ہے، لیکن دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے غیر سے دل لگانے والے کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی نیندیں اڑا دیتا ہے، اس کا کھانا زہر کر دیتا ہے، اس کی ماں، بہن، بھائی، باپ، ان سب کی اس کے دل میں وحشت ڈال دیتا ہے۔ آپ پوچھ لیں ان سے جو کہیں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ماں اچھی نہیں لگتی، انہیں باپ کی شکل اچھی نہیں لگتی، انہیں بھائی بہن اچھے نہیں لگتے۔ یہ عذاب ہے اللہ کا، پکڑ ہے اللہ کی، یہ سزا ہے اللہ کی۔ تو بھئی کون کون آپ میں سے سچی توبہ کرتا ہے؟ آپ تھوڑے سے ہیں، لیکن اگر آپ سب نے سچی توبہ کر لی نا، اس فتنے سے، اس بے حیائی اور بدکاری سے، اور اس ماحول سے جو ماحول ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا یہ آنا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ تو آپ سارے نوجوان، اگر میرے بس میں ہوتا، یقین جانیں میں اتنے درد سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ میں سے ایک ایک کے پاؤں میں پگڑی رکھ کے کہتا کہ بھائی ایسے نہ کرو، نہ جاؤ ان گندگیوں کے پیچھے، کچھ نہیں ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، گندگی ہے، بدبو ہے، کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ موت تک اس سے انسان بے فکر نہیں رہ سکتا، کسی وقت بھی پٹڑی سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ جو علاج عرض کیا ہے اس علاج کو لازم پکڑنا چاہیے، اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ ایمان گھٹتا رہے گا اور آگے چل کے ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ تھوڑے سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ نیت کریں اپنی پوری یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجز میں اس کا ماحول بنائیں، نوجوانوں کو جھنجھوڑیں۔ کیا کر رہے ہو؟ محمد کے امتی ہو کر یہ کام کر رہے ہو؟ وہ تو مردوں کو بھی آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ہمارے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، عورتوں کو دیکھنے میں نہیں، مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ سے کوئی ملنے آتا تو آپ یوں پوری گردن اٹھا کے اس کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ گردن آپ کی جھکی رہتی تھی، صرف نگاہیں اٹھا کے بھووں کی طرف سے، کنکھیوں سے اس کو دیکھتے تھے، یوں مجھے دیکھ رہے، یوں دیکھتے تھے، اور یوں بھی ٹکا کے نہیں دیکھتے تھے، پھر نگاہ نیچی کر لیتے تھے۔
خوشی کی خبر سنتے تھے تو نگاہیں جھکا کے مسکرا رہے ہوتے تھے، غم کی خبر سنتے تھے تو نگاہیں جھکا کے آنسو گرا رہے ہوتے تھے۔ ایسے حیا دار نبی کے امتی اتنے بے حیا بن جائیں، کسی بزرگ کا بیٹا فلم دیکھتے ہوئے پکڑا جائے تو ہر ایک غیرت دلائے گا نا، یار کچھ تو خیال کرو یار، اتنے بڑے اللہ والے کے بیٹے ہو پھر بھی یہ کام کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کچھ تو باپ کا خیال کرو یار۔ ایسے نبی کے امتی ہو کے ہم یہ کام کریں، کچھ تو اپنے نبی کا خیال کریں۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا قصہ سن لیں، ایک چھوٹا سا قصہ سن لیں۔ لاہور میں جیب کتروں کی ایک جماعت تھی، جیب کتروں کی ایک جماعت تھی۔ اس جماعت کا ایک گرو تھا، صبح صبح وہ تشکیلیں کرتا تھا، جیسے ہمارے ساتھی صبح صبح دو ہو کے نکلتے ہیں نا گشتوں میں تعلیم سے پہلے، تو وہ صبح صبح تشکیلیں کرتا، تم فلاں علاقے، تم فلاں علاقے، تم فلاں علاقے، تم فلاں علاقے، جہاں زیادہ رش ہوتا ہے ان علاقوں میں تشکیل کر دیتا۔ شام کو ان کی کارگزاری ہوتی تھی، وصولیاں ہوتی تھیں، کارگزاری ہوتی تھی۔ جب وہ گرو شام کو بیٹھا اور اس کی جماعت کام کر کے آئی تو پوچھا، ہاں بھائی، کسی نے کئی ہزار دیے، کسی نے کئی سو دیے، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، بٹوے نکال کے لائے تھے، سارے لا کے پیش کر دیے۔ ایک جو بڑا ماہر قسم کا جیب کترا تھا، اس سے جب پوچھا کہ کیا لائے ہو تو اس نے چند روپے پیش کیے۔ ارے تم اتنے فعال آدمی اور اتنے ماہر آدمی اور اتنی تھوڑی رقم کا صاحب، بات یہ ہے کہ آج ایک بڑا مضبوط مرغہ پکڑا تھا میں نے اور ایک بہت بڑا بٹوا پکڑا تھا میں نے، لیکن جب وہ بٹوا نکال لیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص کرسچن ہے۔ بٹوے میں سب کچھ ہوتا ہے نا، پیسے بھی ہوتے ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، نام بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ کہ جب وہ بٹوا نکالا نا تو پتا چلا کہ وہ تو کرسچن ہے۔ تو جو ہی مجھے پتا چلا نا کرسچن ہے تو مجھے خیال آیا، کل قیامت کے دن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، میرے نبی کو شرمندگی ہوگی، لہٰذا میں خود بھاگ کے ڈھونڈ کے اس کرسچن کے پیچھے گیا، اس کی لان تان بھی سنی اور اس کو بٹوا بھی دیا۔ اگر قیامت کے دن ہماری کارگزاریاں کھل گئیں، ہمارے پول کھول دیے گئے، ہمارے اعمال نامے کھول دیے گئے اور ساری محشر والوں کے سامنے کھولے گئے، بھائیو حضور کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ خود تو اتنے حیا دار اور امتی ایسے بے حیا، ایسے نبی کے امتی ایسے۔ اس لیے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، نیت کریں آئندہ برائی کی طرف نہیں جائیں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے، اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔